السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اور محترم سننے والے اور فکر اور تدبر میں آگے بڑھنے والے، آپ کو تہہ دل سے سلام عرض کرتی ہوں اور عید سعید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ہم لوگ ابھی بھی بالکل تر و تازہ اس خوبصورت موقع سے راحتوں اور خوشیوں کا سما لیتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ زندگی میں خوشیوں سے ہمکنار کرے، ہمیشہ راحتیں عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ بتائے، ہمیں سمجھا دے، پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ دراصل یہ خوشیاں، یہ راحتیں، یہ غم، یہ سب کیا ہے۔ ہم لوگ اپنی یہ آج ہماری غالباً 7ویں نشست ہے، اس میں مکمل طور پر جب بھی بیٹھتے ہیں، جب بھی گفتگو کرتے ہیں، ایک فکر اور تدبر سے میں انہی لوگوں کو دعوت فکر دیتی ہوں جو اپنی ذات کی معرفت چاہتے ہیں، جو اپنی ذات کی آگاہی چاہتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے۔ جب انسان اپنی ذات کے اس سلسلے کو سمجھ لیتا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش قسمت اور قابل انسان سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ جان جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور میری زندگی کا مطلب و مقصد کیا ہے۔ مقصد زندگی خوشی ہے، مقصد زندگی کی شناخت اور پہچان خوشی ہے، راحت ہے، عبادت ہے، اور بے خبری موت ہے، ہول ہے، خوف ہے۔ مجھے سوال کیا گیا کہ ہم لوگ جو عیدیں مناتے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے، کوئی انتقال ہو گیا ہوتا ہے خانوادے میں یا فیملی میں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس سال عید نہیں منانی ہے کیونکہ ہمارے ہاں فوتگی ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے بنا رکھی ہیں کیونکہ ہمیں اصل کی حقیقت کی خبر نہیں، اور پھر اس پر جواز بھی یہ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات ہوئی تو میرے پاس یہ دو بڑے افسوسناک واقعات یا سانحات یا حادثات، جو بھی منہ میں آتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں، ہوئے ہیں، لہذا میں نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ تو اگر رسالت غم کا سال قرار دے سکتے ہیں تو ہم بھی اس پر قائم ہونے کے لیے سنت کے طور پہ اس کو اپنا رہے۔ دیکھیے، یہ ہے ہماری وہ شکست، یہ ہے وہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہماری پیچھے رہ جانے کی وہ سوچ اور فکر جس سے ہم نے حقیقت کو ہمیشہ رد کیا، حقیقت کو جانے بغیر ہم نے سنتوں پہ عمل کرنا، اپنے آپ کو یہ فخر محسوس کیا کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ نہ ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ ہوا، نہ ہمیں اس کے ادراک کا کہ عالم کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس وجہ کو جانا۔ کیونکہ میرا پروردگار عالم تو اپنے حبیب سے بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، یہ فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں جانتے کہ یہ سب اس وقت کے جس حساب میں آپ نے ان لوگوں کو فرمایا اس وقت کی ضرورت کے مطابق تھا، اور اس کو آج ہم ریسرچ سے، علم سے، قرآن کی تعلیمات سے اور رسول اللہ کی سیرت سے جان کو اس مقام تک پہنچے، اس مقام تک پہنچ پائیں جہاں پہ پروردگار عالم نے ہمیں پند و نصاحت کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے، ہمیں یہ عالم عطا فرمایا ہے کہ ہم حقیقت کی دنیا میں آگے بڑھیں۔ پروردگار عالم نے جو رسول اللہ کے ذریعے ہمیں ہدایات فرمائی، ہمیں جو نصیحتیں دی ہیں، ان کا سراسر سلسلہ موجود ہے۔ ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اگر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ غم کا سال تھا تو دیکھیے کہ منشائے رسول اللہ کیا ہے، منشائے رسالت ماب ہے کیا۔ رسول پاک نے کیوں فرمایا، رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ
میں نے اس کو غم کا سال بتایا، اس لیے فرمایا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ ہستیاں، یہ طاقتیں کون تھیں جن کے لیے رسول اللہ نے یہ صدمہ یا دکھ یا درد یا سانحہ ہم تک پہنچا کر فرما دیا کہ میں نے تمہیں اگر کچھ بتایا ہے تو یاد رکھنا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے احترام، جن کی محبت، جن کی عقیدت اس لیے اس حد تک تھی رسول اللہ کے دل میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ غم کا سال ہوا، اب اس کی اصل سائنٹیفک حیثیت کیا ہے، نورانی حیثیت کیا ہے، کیوں پروردگار عالم کے اس پاک حبیب نے جو کہ شہر مدینہ العلم ہے، جب انہوں نے یہ فرمایا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے۔ آج تاریخ یہ بتا رہی ہے، آج آپ کو سلسلہ یہ بتا رہا ہے کہ انوار عالمین، اللہ نور السماوات والارض، خدا کی ذات ہے، اس نے اپنے مخصوص نمائندگان کو زمین پر جو اپنے انوار سے، پند و نسا سے یا وجود سے یا روح کے نور سے اتارا ہے، تو اس میں اصلاح عالم مد نظر رکھی ہے، اس میں ایک تعلیم و تربیت ہے، اس میں ایک ترتیب کائنات ہے جو انوار الہی سے مزین ہے اور اس کے ساتھ وہ کائنات کی روانی کا باعث بنتی۔ اب جناب ابو طالب نے قیامت تک کے لیے جس رسالت کو پالا، محبت دی، سنبھالا، وہ ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں سے کائنات کے اختتام تک پروردگار عالم کے پیغام کو تقویت دینے کے لیے ایک ایسی ہستی نے دنیا کو ایمان کی طرف جب راغب کیا تو ایک ایسی ہستی نے سنبھالا، ایک ایسی ہستی نے پالا، ایک ایسی ہستی نے پروان چڑھایا کہ جس نے قیامت تک لوگوں کو ایک ہدایت اور ایمان کی روشنی سے منور کرنا تھا۔ اب جب ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کچھ شخصیتیں، کچھ انوار کائنات میں پیدا کیے، اتارے، تو یقین کیجئے کہ ان کی جو حقیقت کائنات کی خطہ زمین کے انوار کے ساتھ منسلک تھی، اس سے پورے گردش کا پورے سال میں اس لیے فرق پڑا تاکہ کہ وہ سپورٹ جو اس نبی کے نور کے لیے ساتھ میں تھی وہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ سال کی گردشوں میں ان کی کمی محسوس رہے گی اور احساس میں رہے گی۔ اب آتی ہے دوسری بات جو ہم نے بنا رکھی ہے کہ ایک سال غم کا یہ ہم نے منانا ہے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی اموات پر بھی ہم نے ایک سال کوئی خوشی نہیں کرنی کیونکہ رسول اللہ نے کہا۔ آپ نے کبھی اس پر غور فرمایا کہ دراصل کیوں انہوں نے فرمایا تھا؟ اب آپ آئیے دیکھیے، اگر انہوں نے ایسا ہی فرمایا اور آپ اپنے آپ کو سنت میں بہت قابل اور اعلیٰ سمجھ کے، اور تو کوئی اچھی بات سنت ہم نہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسی باتیں جن میں ہمارا کچھ لگتا نہیں ہے اور ہم بڑے صاحب ایمان بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس قول کے بعد بتائیے کیا عیدوں کے پیغام نہیں دیے؟ کیا آپ کو عیدوں کے پیغام نہیں پہنچائے؟ کیا آپ کو عظمت عیدین نہیں بتائی؟ کیا آپ کو واجبات عیدین نہیں بتایا؟ کیا نماز عید ختم کی؟ کیا اپنے ماحول میں یا اپنے سلسلے میں لوگوں کو نیا لباس نہیں پہننے کی اجازت دی؟ کہیں ممانعت کی؟ کہیں لوگوں کو عید کے دن اس شاعر اللہ، یہ شاعر اللہ ہے اور ان کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، اور جو اللہ دیتا ہے وہ اس نظام کی ترتیب کو جانتا ہے، وہ اس سلسلے کو اپنی مخلوق کے لیے بنانے والا ہے، وہ سب سے بہتر سمجھتا ہے، اور اس نے حضرت انسان کو ان اعمال کے بعد جو راحت کی، خوشی کی انرجی یا مثبت نور پھیلانے کے لیے حکم دیا ہے، اس کا سارا خطہ زمین کے اوپر ایک اثر ہے، ایک عمل ہے، ایک وجہ ہے۔ آج ہم اسی لیے برباد ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کے اقوال کو چھوڑ دیا، احکام کبریا کو بدل دیا، اور اپنی مرضی اور کلچر سے ہم نے دنیا کو اس طرح جینا شروع کر دیا جیسے ہمارا ماحول تھا، جو ہم نے کبھی ہندو ماحول یا کلچر سے لیا، کبھی ہم نے کبھی اس کسی اور ماحول، ملک کے ماحول سے لے لیا، کبھی کسی اور ماحول سے لیا، وہاں ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو لوگ کر رہے ہیں ایسا ہی میں نے کرنا ہے،
بلکہ آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کے خدائے بزرگ و برتر نے آپ کو فرمایا. اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ خوشی کرنی ہے تو آپ اپنی مرضی سے اپنے ماحول اور کلچر کی توجیہات کے تحت اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا حکم اول ہے، اس لیے کہ کائنات کے انوار کے سلسلے کے محور اس نے بنائے ہیں. اور وہ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ سارا جہان امدن ترو تہا میں نے ثم استوى علی العرش، میں خود عرش پر قابض ہوا اور میں نے بغیر ستونوں کے اس عرش کو جس کو تم دیکھتے ہو کھڑا کیا ہے. اب آپ جانتے ہیں، میں اپنی پہلی گفتگو میں عرض کر چکی ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ جو سلسلہ سارے کا سارا مرتب کیا ہے یہ نور سے، انرجی سے چلتا ہے، اور گردش جو یونیورس کی چل رہی ہے اس کو کوئی چیلنج اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پروردگار عالم نے اس طرح طے کر دیا ہے. آپ کو پلس مائنس کے ساتھ، آپ کے بدن میں ایک پلس ہے اور ایک مائنس ہے، اس سے آپ زندہ ہو، آپ کی روشنی ہے، آپ کا احساس یا آپ کا سلسلہ حیات چلتا ہے. تو پلس اور مائنس سے ہی پورا یونیورس چلتا ہے. جہاں مائنس آپ کو ذرا تکلیف دے لگتا تھا، میں نے روزے رکھے، ہائے میں بھوکا ہوں، میرے لیے کٹھن ہے، جو بات کٹھن تھی آپ نے اس کو 1 مہینہ سٹور کیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے رکھا. اس کے بعد آپ کو کہا کہ اب اس کا بیلنس آپ کو میں نے یہ دیا ہے کہ آج کے دن یہ رات میں یہ عبادات کیجیے. عبادات بتائی ہیں ساتھ میں آپ کو تاکہ آپ کا نور یونیورس کے نور کے ساتھ منسلک رہے. عید کی نماز، کوئی لوگ کہتے ہیں اور پڑھو نہ پڑھو یار، کم از کم عید کی نماز تو پڑھ لو. اب یہ ہمارا نظام ہمیں یہ کہتا ہے، لیکن یہ پتا نہیں کہ میں کم از کم عید کی نماز کیوں پڑھ لوں. یعنی کہ نظام میں، یونیورس میں، سلسلہ پروردگار میں، ترتیب کائنات میں اس عبادت کی انرجی کو یوں رکھا گیا ہے کہ جس کی آپ کو اس مثبت انرجی کے ساتھ زندگی کے لیے ضرورت ہے. زندگی میں سے نکلنے کے بعد اس ڈیوائس آف باڈی، اپنے بدن کے اس وجود پیکر سے نکلنے کے بعد بھی آپ کو ضرورت ہے. نظام کو چلانے کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے. تو اس صبح کی عبادت میں کم از کم شامل ہو کر اس ترتیب مثبت میں آپ اس کے شریک بن جائیں، حصے دار بن جائیں. جب آپ شریک کار ہوں گے تو اس انرجیوں میں کہیں نہ کہیں آپ کی مثبت انرجی جب کام کر رہی ہوگی تو آپ کو اس کا اجر ملنے ہی والا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں نہ نماز پڑھتا ہوں نہ میں حکم خدا کے تحت آج یہ شاعر اللہ کا جو مجھ پہ واجبات یا خوشی کا احکام صادر ہوا ہے میں اس کو رد کروں. بتائیے کیا جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد اس سال رسول اللہ نے ساری خوشخبریاں آپ پر اتارنی جو اللہ نے دی تھی بند کر دی تھی؟ کیا اس سال کے کوئی بھی دن کو منانے کے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا؟ کیا رمضان کے بعد عید کو منع کر دیا گیا تھا؟ کیا ماہ رمضان کے بعد، اور کیا آپ کو جناب ابراہیم کی اس سنت ابراہیمی کی جو اتنا بڑا پیغام ہے قیامت تک کے لیے، آپ نے کبھی اس پہ غور فرمایا؟ کیا اس کو منع فرما دیا تھا؟ جو جناب ابراہیم سے ایمان کے سلسلوں کے لیے آپ تک پہنچی، آپ اور ہم نے کیا سمجھا؟ بکرے کاٹ لیے، ہم نے گوشت کھا لیا، آدھا چھپا لیا، ضرورت مندوں کو بھی نہیں دیا. ہم یہ چیزیں سن سن کر، دیکھ دیکھ کر، یقین کیجئے اس تکلیف میں اصل انسان آ جاتا ہے جو اپنے خدا کا ماننے والا اور جاننے والا ہے کہ یا پاک پروردگار عالم ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. ہماری سمت وہ نہیں رہی جو تیرے حکم سے تھی. ہم نے اپنا راستہ خود بنا لیا. یعنی کہ ہم رسول اللہ سے، ہم پروردگار عالم سے مہا بلند ہیں. ہم وہ امامین معصومین جو قیامت تک ہمیں لایا عمل زندگی کا بتا گئے ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ اونچے اور بلند ہیں. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، انہیں تو خبر ہی نہیں تھی.
ہمیں معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ غم کیا ہے، لہٰذا ہم عید نہیں منا رہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی عید منانے کے لیے کوئی بھی کچھ کہے۔ عید کے دن ہمارے عزیز رشتے دار آتے ہیں اور آ کے وہ غم کرتے ہیں، افسوس مناتے ہیں کہ خدا نے جو ایک روح زمین پر بھیجی تھی، اس کو واپس، اس کی امانت تھی، اس نے اس کو واپس بلا لیا، تو اس کا آج ہم بیٹھ کر غم اور سوگ منا رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کائنات میں کوئی اتنا بڑا عمل خیر کیا تھا؟ کیا انہوں نے خدا کی راہ میں جان دی تھی کہ آج ہم اس افسوس میں آئے کہ امت نے، لوگوں نے خدا کے حکم کو کو رد کیا، مانا نہیں، اور ان ہستیوں کو جو دین کے لیے یا ہدایت کے لیے یا خدا کی شناخت کے لیے یا کائنات کے ترتیب کے لیے بنانے کے لیے انوار کو طے کیا گیا تھا، اس کو آپ کو شناخت کرانے کے لیے بھیجے گئے، اور آپ نے ظلم سے ان کو ختم کر ڈالا۔ یہ افسوس ہے، یہ درد کی بات ہے۔ یہ وہ خدا کے ماننے والے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں اور اس تکلیف پر روتے ہیں کہ جو انہوں نے خود اپنے لیے بنائی، ان لوگوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم ان کے ماننے والے، ان کے جاننے والے، ان کے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ہم اس کی آج بھی مذمت کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں پروردگار عالم، ہم ان تیرے بندوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے تیرے لیے کائنات کے اس پورے سلسلے کو معین کیا، جو تو نے اس کو تکمیل تک پہنچایا، اور یہ ہے وہ آپ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ، خدا کی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ جن کو ابلیسیت والے لوگوں نے، دنیا کے حوث پرستوں نے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے ختم کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور اس سے انسانیت پر جتنا غلط اثر پڑا، وہ غلط ہی نہیں تھا بلکہ نقصان دہ تھا، کہ جس سے انسانیت کو پامال کیا گیا، جس سے نظام پروردگار کو اتنا متاثر کیا گیا کہ کتنی دیر تک سلسلہ کائنات میں ایک رکاوٹ اور ایک ارتعاش پیدا ہوا، ایک توڑ پیدا ہوا۔ للہ بچیے ان چیزوں سے جو آپ کو بھی تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور جو پورے عالم کے نظام کو آپ کی منفی انرجی کے تحلیل ہونے سے نقصان دے رہی ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، مجھے کہا جاتا ہے جب آپ بتائیں تو اس وقت بھی اس کو دوہرا دیا کیجئے، آپ پروردگار عالم کی روح کا امر ہے، امر ربی ہے، آپ کے وجود میں خدا کی قوت ہے، آپ خدا نہیں ہے لیکن خدا آپ ہے، کیونکہ امر ربی آپ کی ذات میں ہے، جس سے آپ بولتے ہیں، جس سے آپ دیکھتے ہیں، جس سے آپ کھاتے پیتے چلتے اور فکر و تدبر سے کسی بات کو کہیں کسی منزل پر پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن رسا کو بلندیوں تک لے کر جاتے ہیں، آپ اپنے عقل اور علم اور فلسفے کو اس طرح اپنے پر منکشف ہونے کے لیے تحقیق کی منزل پر جاتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو سن کر حیران ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خالی مت سمجھیے، اب پروردگار عالم کی قوت جو آپ کے وجود میں ہے، وہ اپنے آپ کو جب اچھا بولتی ہے تو وہ نظام میں مثبت انرجی کنوے ہوتی ہے، جب وہ برا کرتے یا بولتے ہیں تو ایک منفی انرجی، منفی نور، ہر نور کی ایک فریکوینس ہے، کالا ہے، سفید ہے، سلور ہے، سبز ہے، سرخ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا لاکھوں کے حساب سے رنگ ہے، اور ایک ایک جو نور کا رنگ ہے وہی پروردگار عالم کی صفات عالی کا پرتو ہے، اسی کا وہ نتیجہ ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو مثبت کی طرف لے جائیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں زندگی میں کہیں کہ وہاں تو اتنا منفی ہے، تو میرے عزیزوں وہ ہے تو اپنے اس سے سیکھیے، اس منفی کو اپنے راستے پر جانے دیجیے۔ آپ نے تو وہ اختیار نہیں کرنا، کیونکہ آپ نصیحت پانے والوں میں سے ہیں۔ اپنے آپ کو نصیحت پانے والوں میں شمار کیجیے، اپنے آپ کو نصیحت کو رد کر کے ظلم، زیادتی اور اندھیرے کی طرف راغب مت کیجیے، کیونکہ یہی تو ہوا جس سے آج زمانے میں اتنا انتشار ہے، اتنا فساد ہے، اتنا ظلم ہے، اتنی زیادتی ہے،
کہ ہم نے پورے نظام کو تباہ و برباد کر رکھا ہے. اور وہی منفی انرجی جب، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس پر غور فرمائیے گا، جب نظام میں پھیلتی ہے تو آپ کہتے ہیں آفات آسمانی سے ہم دو چار ہو رہے ہیں. آفات آسمانی کہاں سے آتی ہیں؟ جب آپ اپنے کبھی اعمال سے، اپنی غلاظت کی بھری ہوئی سوچ سے، عمل سے، کائنات میں وہ جو ظلم کی اور زیادتی کی اور سیاہی کی انرجی کو بکھیرتے ہیں تو وہ نظام کی چلتی ہوئی رواں مثبت انرجی میں جا کر ٹکراتی ہے اور آپ کے نظام کو مجروح کرتی ہے. اور اس وقت خدا کا سلام ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اس دور میں بھی اپنے مثبت کو نہیں چھوڑتے اور اس میں اتنی قوت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ بد عمل کر رہا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، تو اس بد عملی کے اس اثر سے وہ تو تباہ و برباد و فنا ہو رہا ہے، لیکن اس تباہی کی انرجی سے بچانے کے لیے نظام عالم کو جو آپ مثبت کریٹ کرتے ہیں اس پر وہ مثبت کائنات میں محفوظ ہو جاتی ہے. جو کہتے ہیں کہ روز معاشر جب میں جواب سوال دوں گا، وہاں ہوں گا تو میرے ہاتھ پیر زبان آنکھ سب بولے گی، تو وہ یہی بولے گی کیونکہ آپ نے ان انوار کو، ان انرجیوں کو کائنات میں چھوڑ رکھا ہے. جب آپ نے وہ سارے کا سارا نظام پروردگار عالم کے نظام میں محفوظ ہے، جب وہاں پہ اس کی آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ہونے کی انرجیوں کو ظاہر ہوں گی سامنے، جب آپ کا وجود ہوگا، اس لیے وجود کو کھڑا کیا جائے گا. اور یہی نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی کہ میرا وجود آسمان پہ کیسے ہوگا جبکہ روح کا سفر پرواز کرتا ہوا اوپر جاتا ہے. تو کسی ریسرچ، کسی مفکر نے امام علی علیہ السلام سے یہ کر کے منسوب بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ معاشر، یہ جو بھی ہوگا اسی زمین پر ہوگا، یہیں سے لوگ اٹھائے جائیں گے. وہ پانی ایسا برسے گا کہ جو قبور پر گرے گا. لوگ کہتے ہیں کہ زمین میں ایک ایک قبر میں پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار لوگ تب تک جمع ہوئے ہوئے ہوں گے. تو پروردگار عالم کو ہر ایک نور کی شعاع کا علم ہے، ہر ایک فریکوینس کو وہ جانتا ہے. وہ نظام کیسے چلاتا ہے یہ وہ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. پروردگار عالم نے اگر بغیر ماں باپ کے آدم و حوا کو خلق کیا، جناب عیسیٰ کو خلق کیا، وہ دو کبے جو قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے بعد سوچا کہ میں کیا کروں، تو خدا نے آسمان سے بھیجے اور ایک نے دوسرے کو مار کے زمین کو کھود کے اس میں دفن کر کے بتایا قابیل کو کہ یہ رسم، یہ سلسلہ ہے، زمین میں دفن کرو. تو یہ خدائے بزرگ و برتر کی تعلیمات میں سے ہے کہ جب کسی کو نہیں پتا ہے تب بھی خدا ہمیں ہدایت دے رہا ہے، جب کوئی نہیں جانتا ہے تب بھی پروردگار عالم اس ظالم کو بھی طریقہ بتا رہا ہے زندگی میں کہ یہ وہ طور طریقہ ہونا چاہیے تمہارے لیے. تو آپ کیا اس خدا کو اتنا معذور سمجھتے ہیں، محروم سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا؟ وہ کون کہتا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ 6 دن میں اللہ نے کیوں 6 دن استعمال کیے، کہ وہ تو کون کہہ کے سب کچھ کر سکتا تھا. یہی وہ نقطہ ہے جو آپ اور ہمارے لیے سب سے اہم ہے. پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں بتایا ہے کہ میں جب ایک چیز کو خلق کرتا ہوں، ان انرجیوں کا میں ترتیب میں لے کر وجود بنا دیتا ہوں، تو پھر اس کو تسلسل سے دوسری چیز کو بھی میں بے شک 6 دن میں ہر چیز کو خلق کرتا ہوں، لیکن میں اپنے اس سلسلہ ترتیب کو جو کائنات کے لیے میں نے مکمل کیا ہے یا مختص کیا ہے یا مخصوص کیا ہے، اس کو رکھنے کے لیے یہ ٹائم دیتا ہوں تاکہ ہر چیز اپنے تسلسل میں آ کر جان لے، سمجھ لے اور اپنی دنیا کی ترتیب میں آگے بڑھنے کی عقل سیکھ لے. پروردگار عالم محتاج نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے کائنات بنائی گئی ہے. میں نے کہا پروردگار عالم ہم تو سارے صفر ہیں، زیرو ہیں، اور تو ایک وحدہ لا شریک ہے. تو اس نے کہا سارا نظام ہی میں نے اسی ریاضی کے تحت بنایا ہے، تو ایک کے آگے صفر لگاتی جا، جتنے بھی صفر ہے حد تیری عقل، تیرا دماغ سن ہو جائے گا،
बेकार हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा, लेकिन उस कुव्वत का तू अहाता नहीं कर सकती जो एक के साथ उन सिफर के लगने के बाद पैदा होता है। तो अपने आप को बेमकसद और बेवकात मत समझिए कि जो परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि ये मेरे हबीब क्यों नहीं समझ रहे हैं, इनके गलों में तौक है, सर अलड़ रहे हैं, ये ना दाएं देख सकते हैं ना बाएं देख सकते हैं। और बिल्कुल यही आलम है आज के इंसान का। आज भी वो अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं बेहतर जानता हूं, मुझे अक्ल है, मुझे समझ है, बाकी सब बेकार है, किसी को कुछ पता नहीं है। जो मैं जानता हूं वो अटल है। भूल जाता है कि जो खालिक बता रहा है वो अटल है, ना कि जो तू बता रहा है वो अटल है। तूने तखमीना लगाया है मुख्तसिर अपने माहौल का, अपने हाल का। वो बता रहा है जो आलमीन का बनाने वाला है, उसके सामने हर आलमीन की चीज मौजूद है, और तू अपने आप को बहुत काबिल और आली समझ रहा है, जबकि तुझे इल्म और अक्ल ही नहीं है। अब ये जितनी अनवार की एनर्जियां हैं, इनके साथ निजाम यूनिवर्स चल रहा है। इसीलिए सुबह के वक्त में ये नमाज पढ़ ले, इसकी एनर्जी इस टाइम में ये है। वो 6 दिन की तखलीक की एनर्जियों की तरतीब। आप सुबह ही सारी पांचों नमाजें पढ़ लें, नहीं। इस वक्त में जब तू उठेगा, जब इस एनर्जी के साथ इन अल्फाज को इस तरह अपने तौर तरीके से बयान करेगा, तो तब तेरी यूनिवर्स में वो नूर और एनर्जी की कुव्वत जमा हो जाएगी जो तेरे बदन को इस दुनिया में जीने और रहने के लिए भी आसूदगी अता करेगी। अब दोपहर के बाद जब सूरज जवाल से नीचे उतरा, अब ये देखिए ये सारे का सारा सिस्टम है। अब सूरज तुलू हो गया, अब वक्त जवाल है। उसके बाद जैसे ही वो वक्त ओवर हुआ, फौरी तौर पे अपनी एनर्जियों को कायनात की एनर्जियों के साथ मुतसिल करते। और उसके बाद जब एक और सबसे बड़ा नुक्ता है हमने जिसको बांटा है, उसके बाद वो लोग बैठे ताकीबात पढ़ते थे, कुछ दुआएं भी साथ में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते वो वक्त जो मुख्तसिर होता है वो आगे जब हो गया, उसके बाद आप असर भी साथ में पढ़ सकते हो। रसूल अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ जगह पर ये बताई। और अगर आपने नहीं पढ़ी तो अगर आपने इसको इलाहा कर लिया तो असर भी उसके बाद जो टाइम हुआ, तो आपका वक्त जाया ना हो, और आप इन एनर्जियों को जो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं और असर के नमाज तक वो मगरिब तक वो चलती हैं, जवाल के बाद से तब तक चलती हैं। और अगर इनको 2 हिस्सों में आप बांटते हैं तो भी मुजायका नहीं है, और अगर आप दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये जवाल के बाद वहां तक उतरने तक जबकि मगरिब हो जाती है, उसकी रवानी की एनर्जी का सिलसिला वो रहता है जो आपको मुंसलिक करता है परवरदिगार आलम के पूरे निजाम के साथ। आपकी मस्बत एनर्जी और वो अल्फाज लिल्लाह जब नमाज पढ़ा कीजिए, कोई फायदा उस नमाज का नहीं है जो आप बगैर सोचे समझे आधी पौनी अल्फाज बयान करके आगे बढ़ते हैं, बल्कि एक एक लफ्ज को समझते हुए आगे बढ़िए और उसको अदा कीजिए, ताकि आपके नूर की, आपकी एनर्जी फिजा में असल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मस्बत एनर्जी के साथ मुंसलिक रहकर आपको वो मकाम और आपकी जात से कायनात में वो तकवीयत और मस्बत अता करे जिसके लिए मुझे इन चीजों की हिदायत की गई है। और अगर अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है जिनके लिए जो जवाब मुझे आ जाते हैं देने पड़ते हैं। और अगर आप कहीं उस वक्त में ऐसे मौजूद थे लेकिन आपका ख्याल है कि ओहो ये वक्त था कि मैं एनर्जी को इकट्ठा करूं, आपने अपनी सोच का वो लम्हा उसमें डाल दिया, आपने उन लम्हात में अपनी फिक्र को शामिल किया। अब आप शाम को आए और अब आपके साथ वो एनर्जी के अल्फाज जो आपके हैं वो साथ में मौजूद हैं। आप शाम को आए, रात को आए, जब आपने उनकी, इसको कहते हैं कज़ा, मैंने अपने बदन के लिए मुझे जो एक्टिविटी चाहिए थी वो मैं एक्टिविटी अब अदा कर रहा हूं। मैंने अपने आप को उस फिक्र में शामिल कर लिया था, वो एनर्जी अभी भी मैं अपनी जात से कायनात में कन्वे कर रहा हूं, क्योंकि मेरी फिक्र के लम्हात में वो अपनी मौजूदगी मौजूद थी। और अब मेरे बदन को भी चूंकि साथ में उसकी, ये जैसे वर्जिश हम कहते हैं कि हमें वर्जिश होगी और हमारे लिए मजबूती का बायस बनती है, ये एक सिलसिला है पूरा मेरे प्यारो, अनवार का, नूर का, एनर्जियों का, बदन की कसरत जो आप करते हैं, जिसकी खूबसूरती और ताबिंदगी और इस्तेकाम के लिए आप पायदारी होती है, इस्तेकाम नसीब होता है आपको, तो वो आपको उस रूटीन में वो मिल जाता है, इसलिए उसकी अदायगी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि वक्त पे हो जाए
تو اور بھی زیادہ ہے، اور اگر رہ جائے تو یاد میں ضرور رکھیے، اور یہ شور و ہنگامہ مت اپنی ذات پہ کہ اوہو ضائع ہوا تو میں اپنے آپ کو گنوا بیٹھا، میرا ضائع ہو گیا، یہ افسوس، یہ اپنے فضا میں ایک نوحہ مت ڈالیے کہ یہ پروردگار عالم میں تیرے حکم سے اس وقت میں شامل ہوں، لیکن کار دنیا کی خاطر آپ جنگ پہ ہیں، آپ ایسے کسی عالم میں ہیں کہ آپ نہیں وہ کر سکتے، یہ پروردگار عالم نے آپ کو فکر کے ساتھ منسوب کر لیا، کیونکہ آپ کی سوچ انما الاعمال بالنیات کا جو یہ آیت ہے، یہ اسی لیے آپ کو بتائی گئی ہے کہ آپ کے ہر عمل کا دار و مدار اس نیت یعنی اس سوچ پر ہے جس سے کائنات کو مرتب کیا گیا ہے۔ للہ سمجھ کے زندگی کو گزاریے، للہ دین کو سمجھیے کہ دین کیا ہے، للہ جانیے کہ وہ آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، للہ سمجھیے کہ کائنات میں آپ کے ہونے کا ایک مطلب و مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے کام کیا، دولت کمائی، اس کا حق کھایا، اس کی غیبت کی۔ اور میں اگلے حصے میں تھوڑا سا اس سلسلے کو بھی آپ پر واضح کرنے کی جسارت کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت ہماری اتنی تباہی اور بربادی کا سلسلہ یا عمل بن چکا ہے، وجہ بن چکی ہے، جس سے ہم ناکامیوں کے اس اتھا غرق اگر دلدل میں ہو چکے ہیں کہ جہاں سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ تو اب ہم نے ہر چیز کو اپنے حساب سے، اپنے کلچر سے، اپنے ماحول سے، اپنی سمجھ سے بیان کیا۔ اب جو یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے نماز کو ضائع کر دیا، چلی گئی، اب تم بیکار ہو چکا، اس وقت میں ایک سوال اٹھا کہ یہ جو مجھے قضا کی ایک اجازت دی گئی کہ میں نماز کو قضا کر سکتا، پڑھ سکتا ہوں، اس کی کیا توجیہ ہے؟ اب اس کی توجیہ اس لیے کوئی نہیں بتاتا، کوئی نہیں بتاتا، بلکہ اور یہاں پہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں تک بھی کہ ہاں جو فوت ہو چکے ہیں، نمازیں فوت ہو گئی ہیں، پیسہ دے دو لوگ پڑھیں گے۔ کون پیسہ لے کے اس روح کے لیے قوت پڑھے گا، آپ کو دے گا کہ جس کے لیے یہ تقویت کا باعث تھا۔ ہم نے سلسلے اور کے اور بنا رکھے ہیں، عبادت وہ ہے جو آپ کی روح خود کرتی ہے، اور اس لیے آپ کو یہ تاکید کی گئی ہے تاکہ آپ اس کو عمل سے باہر اور خارج نہ کیجیے۔ آپ کے بڑے بیٹے پہ واجب ہو جائے گا، ماں باپ کی نمازیں ہیں، ماں باپ کے روزے ہیں، حج ہیں، یہ سلسلے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ اس روح کی تقویت کے لیے تھے؟ شاید اس لیے کچھ پند و نسا آپ تک پہنچی تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کو رد مت کریں۔ میں نے اس سلسلے کو جو حقیقت میں دیکھا کہ ایک عابد و زاہد ساری عمر نماز نہیں چھوڑتے تھے، عبادت کرتے تھے، زندہ شخصیت اپنے تجربے کے ساتھ میرے سامنے۔ تو جب ان کو وہ بیمار پڑے کوئی 4 ہفتے کے لیے تو ان کی عبادات یا نماز چھوٹ گئے، تو ان کے بڑے بیٹے نے ان کے لیے وہ پورے مہینے کی نمازیں پڑھ دی، ان کی یہ پوری کر دی کہ بڑا بیٹا نماز پوری کرے گا، کیونکہ نماز ہی چھٹی تھی ان کی اس 4-6 ہفتوں میں وٹ ایور تھا، تو انہوں نے اس کو پڑھ دیا۔ اور اب وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اپنے باپ کے لیے یہ پڑھا اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، جس دن میں نے مکمل کیا کہ میرے والد ایک خوبصورت مکان میں بیٹھے ہیں اور میرے پاس ایک بڑی سی جیپ ہے، اس میں میں سفر کرتے ہوئے جاتا ہوں اور میں سیدھا اس دیوار میں اس کو مارتا ہوں اور وہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور وہ گر گئی، اور وہ میرے والد مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ اب بتائیے، وہ تو مضبوط ہونی چاہیے تھی نا، بلکہ جس گھر کو انہوں نے اپنے لیے، اس روح نے اپنے لیے جو اپنا مقام بنا رکھا تھا، جہاں وہ پرسکون اپنے اگلے سفر کے لیے مسلسل جی رہی تھی یا چل رہی تھی یا پروسیس میں شامل تھی، اس کے راستے میں اتنا بڑا نقصان وہ ہوا کہ جب دوسرے نے اپنی صحت سے اس کو اس میں شامل ہونے کے لیے وہ کیا، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے باپ کی نیکیاں اعمال جو ہے ان کے سے سیکھ کر خود اپنے آپ کو عمل کے اس راستے میں رکھو، خود عمل کرو اور اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرو کہ پروردگار عالم ہماری عبادتوں کا جو تو اجر ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ قوت اس روح تک اس طریقے سے اس کو مغفرت کے لیے درجے کے لیے سپورٹ کرے کہ اگر یہ نور ان کے نور تک، کیونکہ میں ان کی اولاد ہوں،
یا میں دوست ہوں یا احباب ہوں جو بھی ہے، میری قوت، میری انرجی کا نور پروٹیکشن بن کے ساتھ میں چلے، شاید ان کے لیے یہ کرامت ہو، نہ کہ ان کے وہ واجبات جو ان پر تھے وہ آپ لے کر ان کا بنایا ہوا گھروں تباہ کرتے۔ زندگی کے سلسلے کو سمجھنے کے لیے فکر و تدبر چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک ایسی جب میں بات کرتی ہوں تو کئی حاسد ہوتے ہیں، کئی منافق ہوتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں کہ لیں جی وہ تو بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہیں ایسی چیزیں، ان کو یہ رد کر دیا ہے۔ ارے اس وقت میں جو تحقیق تھی بڑے بڑوں نے کی تھی، کیا اس کو آپ قانون خدا سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کتاب سے یا سیرت سے اگر کچھ ریسرچ ان کی تھی یا کچھ مقام کو پا کر ایک اپنی فکر کو ظاہر کیا تھا، تو اس وقت کے لوگوں نے اس حساب سے اس پر عمل کیا، تو آپ آج ریسرچ میں اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جو 500-600 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابوں میں اس وقت کے عالموں نے یا محققین میں آپ کو دریافت دی تھی۔ آج دیکھیے کہ آج آپ کو متمدن دنیا خدا کی باتوں پر ریسرچ کر کے حقیقتیں جو سامنے لا رہی ہے، جن کو ہمارا قرآن کیسے کہہ رہا تھا، اور آج انہوں نے اسی پہ ریسرچ کر کے اس کو حقیقت میں یقین کی ہمیں منزل پر اتارا ہے کہ واقعی میں جو قرآن کہہ رہا ہے وہی آج ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے غیبت مت کرو، قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ مت بولو، حسد مت کرو، اور آج کی دنیا یہ نکال رہی ہے کہ ایسی انرجیاں پیدا ہوتی ہیں منفی، جن سے انسان کی ذات کی پازیٹیو انرجی جلتی ہے، تباہ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مادی بدن ان سے متاثر ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ سارے کا سارا سلسلہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو جاننا پڑے گا۔ وہ جی کتابوں پہ، ہم کتابوں پہ منحصر کب تک ہر بات کو رکھیں کر رہیں گے؟ ان پہ ہمارا انحصار کب تک رہے گا؟ آج کے دور کے حساب سے ہم قانون کبریا کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ایک بٹن دباتے ہیں تو ہمیں مشرق و مغرب کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جب حضرت علی نے کہا تھا، ابن عباس نے پوچھا تھا کہ لوح محفوظ کیا ہے، بات بہت مفصل ہے، کیوں کہا تھا میں صرف اشارہ کرتے ہوئے کہ لوح محفوظ کیا ہے، تو فرمایا تھا یہ نورانی موتیوں کی تختی ہے جس کا مشرق مغرب، طول و عرض، مشرق مغرب شمال جنوب تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر کائنات کی اس میں شے کا ذکر درج ہے، ہر ایک کے مقدر درج ہے، ہر کتاب کا علم، ہر چیز اس پہ درج ہے، اور اس کو صرف نورانی وہی جانتے ہیں کہ جو صاحب علم لوح محفوظ کی یہ حقیقت کو جانتے ہیں۔ تو میں نے یہ اس زمانے میں کبھی کئی سو سال پہلے، کئی سال پہلے کی باتیں پڑھی دیکھی جو تشریحات ہو رہی تھیں، تو اسی پہ ہم موجود تھے کہ ہاں واقعی یہی ہے۔ اب جب زمانہ وہ آپ، اور سوچ یہ تھی آپ کے تصور میں کبھی بھی وہ تختی نہیں آتی جو شمال جنوب مشرق مغرب تک ہو اور نور کے موتیوں سے بنی ہو اور اس پہ ہر چیز درج ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ آپ کے ادراک میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو کیا کریں گے؟ رد کر دیں گے۔ آپ کی عقل میں نہیں آئی تو آپ اس کو جان کیسے سکتے ہیں؟ آپ اس کو پہچان کیسے سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ وہ 100 سالوں کی تحریریں لوح محفوظ کی پڑھتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ کمپیوٹر دریافت ہو گیا۔ اب علیہ السلام کی وہ تھی کہ یہ نورانی موتیوں کی تختی ہے، نہ سونے کی تختی، نہ چاندی کی تختی، نہ پلاٹینم کی تختی، نہ ہیرے کی تختی، نورانی موتی۔ آپ جانتے ہیں نور کیا ہے؟ نور کہتے ہیں اس انرجی کو، اس الیکٹرکسٹی کو، اس سے جس سے کہ آپ کی دنیا کی آج ڈیوائسز بن رہی ہیں، پوری کائنات جس سے چل رہی ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ الیکٹرانک ہے، یہ وہ بجلی ہے، یہ وہ الیکٹرکسٹی۔ آج بجلی منقطع ہو جائے تو آپ کا سارے کا سارا سلسلہ ڈھپ سے گر جاتا ہے۔ تو جس نور سے، جس فریکوینسی سے چل رہا ہے، وہ نور، وہ الیکٹرانک، وہ بجلی نور ہے، اور جس کے ڈاٹس ہیں یعنی نورانی موتیوں پہ بننے والی مشینری، ساری کائنات کا نظام نورانی موتیوں پر چل رہا ہے۔ سارا دنیا جہان کے آج جہاں پہنچے میں 1 منٹ میں زیرو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جب یہ نورانی موتیوں کی تختیاں
یہ آپ کے سامنے تختیاں لگی ہوتی ہیں، یہ وہ سلسلے ہیں، کہیں آپ اس کو کی بورڈ کہہ رہے ہیں، کہیں آپ اس کو وہاں پہ سامنے دیکھنے کے لیے اس کو آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے یہ وہ تختیاں ہیں، اور یہ ان کا طول و عرض اور ان کا وجود جو ہے وہ ہر طرف مشرق و مغرب شمال جنوب تک پھیلا ہوا ہے، مشرق کی بات مغرب کی بات یہ وہاں اس کے ایک بٹن دبانے سے آپ کو مل جاتی ہے، تو وہ آپ کا وہ ہائی کیپیسٹی کمپیوٹر ہو گیا ہے جس کا ایک بٹن دباتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی خبریں ہیں، یورپ کی خبریں ہیں، امریکہ کی خبریں ہیں، کینیڈا کی خبریں ہیں، بمہ تصویروں کے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا نور کے تسلسل سے ہو رہا ہے۔ وہ جو معراج پہ جاتے ہیں لوگ کہتے کیسے گئے، کیسے پہنچے، وہ تو کامل نور تھے، آپ کے پاس تو ایک چھوٹی کیپیسٹی ہے، وہ بلیک ہول میں سے بھی گزر سکتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک، کیونکہ نور کی قوت اتنی زیادہ ہے، وہ کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہیں سے کہیں نکل کر کائنات کے سلسلوں میں اس مقام سدرہ یا مقام محمود پر پہنچنے کی اہل ہے جس مرکز سے اس کو منسلک کر کے زمین پہ اتارا گیا تھا، تاکہ وہ کائنات میں وہ نور پھیلائے، وہ قوت پھیلائے کہ قیامت تک کے لیے خطہ زمین پہ اس ہدایت کا مشن باقی رہے۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کا وہ بیڑا غرق کر دیا کہ جس کی نصیحت محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتائی ہم نے اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے سلسلوں کو مرتب کیا، ہمیں حکومتیں ملی، ہم حکومتوں کو مانتے رہے، اس کے بعد کتنے کتنے دور آئے، کتنے کتنے عالم 100 سال تک چلتے رہے، خلافتیں چلتی رہیں، حکومتیں چلتی رہیں، اور کتنا عرصہ چلتا رہا سلسلہ، اور ہم دیکھتے رہے، ہم اپنی مرضی سے لوگوں کو بھی مقرر کر کے ان کو اپنے راہبر بناتے رہے اور ان کے پیچھے زندگیاں کاٹتے رہے، صرف کرتے رہے، مارتے رہے۔ ہم بھول گئے کہ میرے خدا نے مجھے کیا کہا تھا، میرے محمد مصطفیٰ نے مجھے کیا نصیحت کی تھی، علم کے شہر سے مجھے کیا لینا تھا، میں نے وہ چھوڑ کے اپنے آپ کو کہاں خوار کیا، تباہ کیا۔ لہٰذا للہ دنیا کے سلسلوں کو چھوڑ دیجئے، دنیا کے بڑے بڑے عالم قابل دور کے سلسلے گزرے ہوں گے، لیکن نہ تو وہ محمد مصطفیٰ کی برابری کر سکتے ہیں اور نہ ہی رب دو جہان کی وہ ہدایات کو اپنے حساب سے بیان کر سکتے ہیں جیسے کہ مالک کائنات نے چاہا ہے، جس نے عمل ہمیں بتایا ہے۔ لوگ آج حسد میں آپ کے پاس کوئی کمال ہو تو ان کے اندر محرومی کا یہ عالم ہو جاتا ہے، بغیر وجہ سے وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور اب وہ ڈھونڈیں گے، اور آپ یقین کیجئے کامل آپ میں وہی ہوگا جو ہر چیز کو درگزر کرتے ہوئے مسکرا کے ان لوگوں کے لیے بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، تاکہ وہ جو آگ، یہ انرجی جو حسد اور جلن اور منافقت کی انہوں نے کریٹ کی ہے وہ آپ تک نہ پہنچے، آپ اس میں شامل مت ہوئے۔ یہ بہت ضروری ہے آج کا نقطہ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے عید کے دنوں میں یہی تو سیکھا ہے کہ اگر خواب میں بھی بیٹے کے لیے قربان کرنے کے لیے حکم آ جائے تو مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری اولاد بھی یہ کہے کہ بابا وہ کیجیے جس کا حکم آپ کو آپ کا خدا دے رہا ہے۔ یہ یقین کی منزل جناب ابراہیم نے ہمیں بتائی ہے، صرف یہ سنت پوری کر لینا کہ میں بکرے کاٹ رہا ہوں، آپ کمال معراج انسانیت پر نہیں پہنچ سکتے، آپ کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں تو آپ نے شدت اور غدر مچا رکھا ہے۔ اس بکروں کو، دمبوں کو کاٹ کاٹ کے اور اونٹوں کو کاٹ کاٹ کے اور کھانے اور ظلم اور زیادتیاں اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ، آپ اتنی منافقت اور حسد اس گوشت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور وہ رو رہے ہیں، غریب رو رہے ہیں اور آپ ان کو دے نہیں رہے، اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس ہوس میں، تو آپ عمل صالحہ کر رہے ہیں کہ یا عمل قبیح کر رہے ہیں؟ اتنی خرابیاں صرف اس وجہ سے اس وقت کائنات میں آپ کو مل رہی ہیں، معاشرے میں مل رہی ہیں، کیونکہ آپ کو سنت ابراہیمی کی حقیقت کا علم نہیں ہوا۔ آپ نے بکرا کاٹنے تک اپنے آپ کو معین کیا، میں نے بڑے بکرے دے لیے، میں نے یہ کے لیے، آپ نے ایک رسم بنا لی ہے، آپ نے کلچر بنا لیا ہے، آپ بھول گئے کہ تسلیم و رضا کی وہ منزل جو ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے سکھائی، دراصل وہ کیا تھی۔ ہم نے تسلیم و رضا کہاں سیکھی؟
آپ کو اگر کہا جائے بیٹے کو قربان کر دو خدا آپ کو، تو آپ کہیں گے میں پاگل ہوں، میری خواب تھی، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ بیٹا کہے گا میں کیوں، خواب آپ نے دیکھی ہے۔ اس منزل کو بتایا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ سب کے لیے بیٹے کی قربانی خدا مانگ رہا ہے، بلکہ سکھا رہا ہے کہ تسلیم و رضائے حکم پروردگار کیا ہے۔ خدا کی اس بات کو مانیے، خدائے بزرگ برتر کو وہ اٹل حقیقت سمجھیے کہ جس کے تحت اس نے مجھے زندگی دی، یا میرے بیٹے کو جو مجھے بہت عزیز، بڑی منتوں کے بعد مجھے ملا، میرے لیے ایک اس عمر میں معجزہ ہوا، اور کہ جب میں اور میری زوجہ اس قابل نہ تھے، اور اس بچے کو مجھے ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اور میں کیسے دوں میری خوشی؟ یہ ہے وہ آپ کا نفس جو آپ کو دنیا میں اپنے آپ کو قابل اور ہمیشہ رہنے والی وہ چیز سمجھتا ہے کہ جس سے میں کامیاب ہوں شاید۔ یقین کیجیے آپ ناکام ہے۔ دولت جمع کر کے اسلوب زندگی سے اتنا ظلم آپ کر رہے ہیں اور ہٹ رہے ہیں، اور خدا کی بات کو نہیں مان رہے۔ آپ نے سنت ابراہیمی کو کہاں فالو کیا؟ آپ نے سنت ابراہیم کو کب اپنایا؟ آپ نے سنت ابراہیمی کی تکمیل نہیں کی ہے، آپ نے دنیا کی شوشا میں حفظ کی پوجا کی ہے۔ آپ نے اپنی حوث کی پوجا کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے احکام سے دور کیا ہے۔ آپ نے سنت ابراہیمی کو پامال کیا ہے۔ حسد، منافقت، بڑائی، میں یہ، اس میں آپ نے دوسرے انسان کو جس کے اندر خدا کا نور ہے، جس سے وہ سانس لے رہا ہے، جس سے وہ چل رہا ہے، جس سے وہ دیکھ رہا ہے، جس سے وہ تکلیف سہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو میں بھی اسی کی ایک بنائی ہوئی مخلوق ہوں، آپ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ آپ سڑک پہ دیکھ کے ڈانٹ دیتے ہیں، آپ اپنے ملازم کو اس طرح جھڑکتے ہیں کہ جیسے وہ ایک مخلوق خدا نہیں بلکہ آپ کے گھر میں کوڑا کرکٹ ہے۔ کیا آپ نے اپنے گھر میں ایک ایسا کوڑا کرکٹ پال رکھا ہے جو آپ کی سارا دن نوکری کرتا ہے، سروس دیتا ہے آپ کو؟ آپ کے احساس کو اتنا بھی احساس اور علم حاصل نہیں ہوتا کہ میرا پروردگار عالم نے مجھ پر اس کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، مجھ پر معین کیا ہے، تو میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پروردگار عالم کے نور کی اس ترتیب کے تحت اس کی وہ قدر کروں جو پروردگار عالم نے مجھے اپنے عنایات سے عطا کیا ہے۔ حسد کے مارے لوگ کہنے لگتے ہیں، جب سمجھ نہیں آتی تو حاسد بولتے ہیں، کتابوں کے خلاف کیسے ہم چل پڑے؟ آپ کو کتابیں خدا دی گئی ہے، یہ کتابیں نہیں ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جو ہماری شریعت کی باتیں ہیں، جو ہماری شریعت کی کتابیں ہیں، ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ آپ پر تحقیق واجب کی گئی ہے۔ جو 1445 سال گزر گئے، اس میں اتنی اختراع پردازیاں ہوئی، اتنی میں سلسلے ہوئے، اور جب رسالت کے زمانے کے بعد کتابیں لکھی گئیں تو کس کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ سے جو چیز منسوب کر رہی ہے کیا واقعی یہ درست ہے؟ کیا عمل پیغمبر یہی تھا؟ میرے پاس قرآن مجید موجود ہے، کیا آیہ مبارک کا اطلاق ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے میں سمجھ رہا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اطلاق کی ایک وجہ تھی، اس وجہ کے تحت وہ جب آپ پر لاگو کی گئی تو ساتھ میں آپ کو خدا نے کہا کہ میرے حبیب ان کو بتا، عقل سے، فکر سے، تحقیق سے میرے کائنات کے سلسلے کو سمجھو، میں تم میں موجود ہوں، ہر زیرو میں کوئی شے بھی وجود نہیں رکھتی جب تک کہ میرا نور اس میں نہ ہو، کیونکہ کن میں جب پروردگار عالم کا ارادہ موجود تھا تو ارادے کا نور آپ کا وجود بنا اور فیکون ہوا، تو آپ اس چیز میں وجود میں اترے کہ جو اس فریکوینسی کے اہل بنا کر بستی پر موجود کی گئی۔ ورنہ آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں تو پروردگار کے عالم کے وہ نور کا حصہ ہوں، تو اب میرے پاس یہ طاقت کیوں نہیں ہے کہ میں یہ کروں وہ کر لوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا جو کیپیسٹی آپ کے بدن میں رکھی گئی ہے اس کے لیے آپ کو ایک پروسیس دیا گیا ہے۔ جب آپ اس پروسیس پہ ورک کریں گے، کام کریں گے، اس منزل پر آ جائیں گے کہ آپ کا نور اتنا قوی ہو گیا کہ اس میں مثبت زیادہ ہے، منفی ختم ہو گئی، تو اب آپ لوگوں کہیں گے یہ تو مقرب خدا ہے، یہ تو خدا تک کی طاقت پہنچا ہوا ہے، ایسے سے کام کر لیتا ہے جو عام ممکن نہیں ہے۔
नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए परवरदिगार आलम ने आपको अपनी कुव्वत से मुज़य्यन फरमाया है। आप में कमी है जो आप उस मकाम पे नहीं पहुंच रहे हैं। जब आप अपने आप को मुंसलिक करेंगे उस हिदायत से जो खुदाए बुजुर्ग बरतर ने दी, उससे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताई, और उसमें आपकी लिखी हुई रिवायतें, शरीयत के लिए जो हमने लिख दिया, अल्लाह ने बताया था मैंने इसलिए बनाया मुझे पहचानो, शरीयत का एक रास्ता एक बता दिया कि उस रास्ते से मेरे तक पहुंचने के लिए तुम्हें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, और उसको अपने वक्त के हिसाब से तदब्बर और फिक्र से मेरी किताब की उस तवजीह को समझना है कि क्यों मैंने तुम्हारे लिए मुख्तस किया। क्यों? जब तक आप क्यों को नहीं जानते, जब तक आप मकसद नहीं समझते, यकीन कीजिए जाहिलों का अंधे कुएं में भागना मुतरादिफ है। आप किसी भी मंजिल पे आगे बढ़ने के काबिल नहीं हो सकते हैं। परवरदिगार आलम ने बरज़ख की आपको इतलाएं दी हैं। बरज़ख क्या है और उस सिलसिले क्या है, हमारी बात इख्तिताम के करीब आ रही है, और इसलिए मैं जो बात अर्ज करना चाह रही थी वो अर्ज करना चाहूंगी लाजमी, कि अपने आप को इन चीजों से निकालिए जो मनफी आपने पैदा किया है। पूरा साल रसूल अल्लाह ने जो बताया वो गम का साल इसलिए बताया कि ये कुव्वतें जमीन से हट चुकी हैं, दूर हो चुकी हैं, वो उन बुलंदियों पर अपने कामों में आगे बढ़ रही हैं जो परवरदिगार आलम ने उन अनवार के लिए मुख्तस किया है। गम का है याद रखना कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनके वजूद न होने पर जमीन के एनर्जियों की कुव्वत में कमी आती है, और वो कयामत तक के लिए उसका साथ देते रहे हैं। अब उनके सिलसिले दूसरे हैं, और मैं ये आपको बता रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कानून फितरत के अलावा, मैं हुक्म खुदा के अलावा, मैं मर्जी खुदा के सिवा जिसने भेजे थे उसने अपनी उन अनवार को लौटा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इससे आया तेरी तरफ लौट कर जा रहा हूं, तो उसने लौटाया है क्योंकि उसकी तरतीब में उन अनवार की कहीं और पे तरतीब जरूरी और मुख्तस की गई है। तो मैं वावेला करूंगा तो मैं अपने परवरदिगार आलम के खिलाफ उठकर बोलूंगा। अलबत्ता अफसोस और दर्द जरूर है इस बात का कि हम इन चीजों से महरूम रह गए जो हमारे लिए भी एक मस्बत सोच थी, एक मस्बत अमल था। मोहब्बत बहुत बड़ा मस्बत अमल है। हसद से, मुनाफकत से, कमजोरी से, कमी से निकलिए और अपने आप को उस मकाम पर पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि मैं जहां पे पहुंच जाऊं। अरे वो बात कर रही है और वो बोल रही है, वाह 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 वाह, इनको ऐसे करूं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मुतासिर करेगी, तो मेरी वाह वाह रह जाएगी। मैं जो अपनी किताबें पढ़ पढ़ के कहीं बोल रहा है या बोल रही या सिलसिला हो रहा है, ऐसा करूं इनके नकाइस लोगों में शुरू करूं बताने। अब कहाँ से लाऊं? नहीं है, ऐसे ऐसे बता दूं जिनको लोग तो नहीं जानते, लेकिन मैं पैदा करके बता दूं, ये तो गलत करती हैं, ये तो झूठ बोलती हैं, ये तो बदअमलियां करती हैं, ये तो लोग, यानी कि जो मेरे पास अपनी गिलाजत मौजूद है वो मैं दूसरे पे लगाता चला जाऊं। अब ये एक मैंने अपनी मिसाल इसलिए दी ताकि किसी को अपने पे महसूस ना हो। तो ये सिलसिला कायनात में चलता है, मैं किसी के बारे में नहीं कि कोई किसी पे अगर फिट आए तो वो कहे ओहो इनको कैसे पता चल गया और उन्होंने मुझ पे बयान कर दिया। लिहाजा जब भी कोई भी बात करें बेशक अपनी जात को मिसाल बना के आगे बयान करें। इतनी इतनी बात पर जब आप तवज्जो देंगे, ख्याल करेंगे, तो परवरदिगार आलम आपको मस्बत के जहान का राही बनाएगा। आपको परवरदिगार आलम उन लोगों से बहुत दूर कर देगा जो आपके लिए एक हसद की आग अपने बदन में बनाते हैं। मत जलिए किसी की आग में। अच्छा, मैं इसने मुझे ऐसा कहा है, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं इसको बता दूंगा। अब जितनी भी वो गम, गुस्से और बदले की आग है वो आपने अपने अंदर जला ली, उसको ठंडा रहने दीजिए, उसको ठंडा रखिए, मत गुस्सा होइए, मुस्कुराइए और अपनी प्लस एनर्जी से उस अहमक के लिए दुआ कीजिए ताकि उसकी एनर्जी वापस उस तक चली जाए और आप कामयाब लोगों में और आपके अंदर एक ऐसा खूबसूरत मस्बत जहान आबाद हो जाएगा मेरे प्यारो, कि आप अपनी राहत के जहान में उड़ते होंगे। शब की नमाज रात की मगरिबैन के बाद जब गुस्ल करके मैं अपने परवरदिगार आलम के हुजूर में उम्दा लिबास और खुशबू के साथ हाजिर होती हूँ, तो जब भी कोई ऐसी बात सुनिए यकीन कीजिए, मैं आपको यकीन की मंजिल तक लाने के लिए ये सबूत दे रही हूँ। आप यकीन कीजिए कि ऐसा लगता है आप लोगों को माफ करते हैं, कहते हैं परवरदिगार आलम उनको भी ये ताकत दे,
ان کو بھی یہ ہدایت دے جو میرے خلاف اگر کچھ بولے، تاکہ وہ اپنی انرجی کا قلا کمانا کر لے، بلکہ نور کے ان سلسلوں میں قائم رہیں جن سے لذت کے یہ جہان کھلتے ہیں۔ تو اس لمحے ایسا ہوتا ہے کہ میں کہیں کسی خوبصورت جہان میں محو پرواز ہوں، پھول ہے، خوشبو ہے، راحت ہے، پھولوں کی سیجیں ہیں، ان پہ ہم بادلوں پہ چل رہے ہیں، اور اس لذت کو پانے کے لیے للہ دنیا میں اپنی ذات کو اتنا روشن کر لیجئے، اور آپ کے غم ختم ہو جائیں۔ پھر آپ کے وہ جو کلیجہ پکڑتے ہیں نا لوگ، اس پہ وہ جو احساس ہے وہ پھولوں کی ایک سیج بن جاتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا غم آپ پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ ایک چیز آتی ہے اور آپ مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں مالک، اوہو، یہ بھی تجربہ تو نے میری زندگی میں لکھا تھا، تو ہی تو ہے، تجھے ہی چاہیے تھا، میں راضی برضا ہوں۔ تو آپ کا کٹنا مرنا ختم ہو جائے گا، اور آپ ایک خوبصورت راستے پہ ایک عجیب نئی سوچ اور فکر کے ساتھ یہ جاننے کے لیے آگے بڑھیں گے کہ اب اگلا لمحہ اس کو کیسے بدلتا ہے۔ یقین کیجئے وہ بدل جاتا ہے، وہ یوں بدلتا ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس نے تو کوئی نقصان بھی نہیں کیا، اس نے تو آپ کو متاثر ہی نہیں کیا۔ آپ نے ہول سے، خوف سے، ہائے سے، درد سے، غم سے جب ایک قیامت نہیں مچائی اپنے ارد گرد میں، تو آپ کے لیے ایک جنت کا ماحول بنتا ہے۔ اور اب جو دروازہ کھل رہا ہے آپ کے سامنے، اب جو رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور آپ حیران ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک رستہ بند ہو تو اللہ میاں آپ کے لیے 10 رستے اور کھول دیتا ہے۔ وہ تبھی کھولے گا جب آپ اس رستے کو مسکرا کر اپنا کے کہیں گے پروردگار عالم، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دیا، اور میں اب ترتیب کے اس سلسلے میں آگے بڑھوں۔ تو میرے پیاروں، اپنے خدا کے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کے لیے آپ کو تسلیم، رضا، ماننا، ہر قیامت کا ماننا آپ پر واجب ہے۔ جو حکم پروردگار ہے جیسے ہی مان لیں گے، وہ قیامت نہیں رہے گی، اس کی صورت بدل جائے گی، اور وہ اپنے ایک ایسے سلسلے سے آگے بڑھے گا جس کا آپ کو ادراک نہیں تھا، جس کو آپ نے نہیں سمجھا تھا، اور آپ سکون سے وہ زندگی گزاریں گے جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے، جس کے لیے آپ زمین پہ اترے ہیں، جس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر کے قرب خدا پانا ہے، تاکہ آپ ابدی زندگی جئیں، آپ ہمیشہ کا اختیار حاصل کریں۔ آپ جس بھی عالم میں روح آپ کی ہوگی، کہیں آپ ماسٹر ہیں، کہیں آپ کسی اور عالم میں ہیں، یہ عالمین ہے جہاں پہ آپ کے اختیار ہوتے ہیں، آپ دوسری روحوں کو بھی ایک تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک برزخ کا وہ زمانہ ہے جس کو ہم نے اپنے سفروں میں کئی بار دیکھا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں آپ کے حضور گوش گزار کروں گی کہ کس کس علم پہ کیسی کیسی روحیں وہاں پہنچ کر تربیت دے رہی ہیں، ٹریننگ دے رہی ہیں، کیونکہ نظام کائنات چل رہا ہے، ابھی سلسلہ رواں دواں ہے۔ ہر روز کتنے ہی عالم خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ خلق ہو رہے ہیں، اور آج سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے۔ اس کو میں کہتی ہوں تحقیق کریں اور اپنے عالم پہ نہ بیٹھ جائیں، تب یہ تھا اور اب بھی مجھے یہ کرنا ہے۔ آپ کو یونیورس کے نظام کے ساتھ ان عالمین کی تربیت اور تحقیق اور علم کو حاصل کرنا ہے جو ہر روز خدا پیدا کر کے آپ پر واجب کر رہا ہے کہ آپ نے ان پر ریسرچ کرنی ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور چاند ستاروں پہ کمندیں ڈال کر میری ذات کی معرفت حاصل کر کے مقام ابدیت میں وہاں پہنچنا ہے جہاں تو نہ رہے، میں نہ رہوں، سب ایک مرکز میں اس طرح ضم ہو جائے کہ جیسے کہ میں ہی صاحب اختیار ہوں، میں ہی پروردگار عالم کا وہ حصہ تھا جو دنیا میں وہ عمل کر گیا جو ایک خدائی صفت والے کو کرنے چاہیے تھے۔ ورنہ ہال ہے، خوف ہے، اور یہی درد ہے۔ نہ ہم نے سنت ابراہیمی سمجھی، نہ ہم نے عیدوں کا مطلب سمجھا، اپنے نظام میں سوگوں میں بیٹھے ہیں۔ للہ جاگیے، بیدار ہوئیے، اپنے خدا کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے اور اپنے انجام میں کو کامیاب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں اسی طرح ایک خوبصورت سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے کچھ حاصل کر لیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو سنیں اور سمجھتے رہیں۔ خدا حافظ، تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیں۔